بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں تمام اپنے پاکستانی ہم وطنوں کو اور خصوصاً بلوچستان اور زہری کی غیرت مند عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ 11 اگست سے جو فتنۃ الہندوستان کی طوفان بدتمیزی زہری میں جاری تھی وہ بالآخر آج 30 ستمبر 2025 کو جس کا خاتمہ ہوا اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی صاف صاف عیاں ہو گیا۔ میں اس ویلاگ کے توسط سے چند حقائق اپنے بلوچستان کے غیرت مند عوام کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ جو ہندو بنیے کے یہ جو تھالی چٹ ہیں فتنۃ الہندوستان، اپنی مرضی کے انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں، ان کرائے کے قاتلوں نے جو ہمارے معصوم بلوچ عوام کو اور کئی سادہ لوگوں کو یہ کہتے پھرتے تھے کہ ہم آزاد بلوچستان کے لیے ہماری تحریک ہے، جو سو کالڈ ان کا نعرہ تھا، اور وہ جو سبز باغ لوگوں کو دکھاتے تھے، تو زہری میں 11 اگست سے 30 ستمبر تک ان کا اصل چہرہ سب کے سامنے عیاں ہو گیا کہ یہ وہ گرے ہوئے لوگ ہیں جس عظیم نواب نوروز خان مرحوم، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، جن کا نام استعمال کر کے یہ لوگوں کو ورغلاتے ہیں، جن کے غیرت کی داستانیں بیان کر کے یہ معصوم بلوچ برا ہوئی سادہ لو عوام کو ورغلاتے ہیں، ان بے شرم مودی کے ان تھالی چٹوں نے سب سے پہلے انہی کے گھر کی بے توقیری کی۔ ان کے گھر پہ جس طریقے سے مکران بھی ہمارا علاقہ ہے، وہاں بھی غیرت مند بلوچ لوگ ہیں، لیکن وہاں کے چند آؤٹلاز کو، نشیوں کو لایا گیا اور اس گھر کو نواب صاحب کے، نواب نوروز خان مرحوم کے بھی معاف نہیں کیا گیا، ان کے پوتوں اور نواسوں تک کو معاف نہیں کیا گیا، ان کو بھی بندی بنا کے لے جایا گیا۔ اور زہری میں جو بے شرم ان کے کام ہوئے، زہری کی عوام بخوبی اس کی گواہ ہے کہ جس طریقے سے غریب بلوچ اور برا ہوئی لوگ، بہت سے لوگ جو ٹیوب ویلوں پہ ان کی خواتین پانی بھرنے کے لیے جائیں تو ان کے بدطینت جو لوگ ہیں وہ جائیں وہاں، خواتین کی بھی عزت و احترام، بلوچ اور برا ہوئی جو معاشرے میں ایک چادر کا اور چادر اور چار دیواری کا جو عزت تکریم جو کی جاتی ہے، وہاں جانا، لوفروں کی طرح کھڑے ہونا اور اپنے نمبر پھینکنا۔ سردار نصیر احمد موسیانی، وہ کہ ہمارا ان کا شدید سیاسی اختلاف ہے، ایک رات ان کی فیملی خزدار کے کسی علاقے سے کسی فاتحہ خوانی کے بعد جا رہی تھی، جو میں نے سنا کہ ان کا ڈرائیور عباس تو ان کے گھر کے قریب آدھے گھنٹے تک ان کی فیملی کو روکا گیا۔ کیا جواب دیں گے یہ مودی کہ یہ دلال، یہ کون سی بلوچیت، یہ کون سی برا ہوئی گری؟ پاک فوج یا ہمارے جو ایف سی کے جو چیک پوسٹس ہیں، آج تک کوئی بلوچ اور برا ہوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس نے فیملی کا کہا اور اس کو روکا گیا۔ ہمیشہ چیک پوسٹوں پہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہیں، چاہے پاکستان آرمی کے، چاہے ایف سی کے، چاہے لیویز کے، پولیس کے، جتنے بھی سخت حالات میں چیکنگ جب بھی ہوئی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے، جب بھی فیملی کا کہا گیا وہاں خصوصی رعایت ہوئی، لیکن ان کی اصلیت بلوچ عوام کے سامنے ٹھیک طریقے سے یہ فتنۃ الہندوستان کی بدماشوں کی واضح ہو گئی کہ یہاں جس طریقے سے وہ عام زہری کے جو عوام سفر کریں خزدار کی طرف، کوئی اپنا مریض لے جا رہا ہے، کوئی اپنی میت لے جا رہا ہے، خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، یہ حد سے گرے ہوئے یہ لوگ اپنے بندوقوں کے ساتھ جس طریقے سے یہ بدماشی کریں روڈوں کے اوپر اور کھڑکیوں کو کھول کے خواتین کی عزت و تکریم کو بالائے طاق رکھ کے جس طریقے سے گاڑیوں کے اندر جھانکتے تھے، پورے زہری کے عوام اس چیز کے گواہ ہیں۔ بہت زور و شور سے یہ ہندو بنیے کے یہ کاسالیس برا ہوئی زبان میں اپنے گانے انہوں نے عام کیے ہوئے تھے کہ بر زہری یا بر، تو کیا ہو گیا کہ چند ہی دن بعد
یہ فوراً ہی تبدیل ہو گئی بات کہ نر ظاہر یا نر شرم آنی چاہیے، چھوٹی منہ بڑی بات. یہ تو ہمارے عمران خان صاحب کو بڑے قومی لیڈر ہیں، کہتے ہیں وہ یو ٹرن لیتے ہیں. اب تو عمران خان صاحب بھی ان پہ ہنسیں گے، بھائی اتنی بڑی بات اور اتنا جلدی یو ٹرن. پہلے لوگوں کو زہری آنے کی دعوت، پھر بھاگنے کی دعوت. تو یہ تمام چیزیں، ان کی غیر اخلاقی حرکتیں، ان کے 2 نمبر فیصلے، سینکڑوں کے حساب سے انہوں نے سفید ریشوں کو، برا ہوئی بلوچ نوجوانوں کو زہری بازار سے گھروں کے اندر سے پکڑ کے لے گئے، ان کے ناخن نکالے، ان کو بدترین ٹارچر کا نشانہ بنایا اور ان کی بے عزتی انہوں نے کی. نہ کسی سفید ریش کی انہوں نے عزت کی. لوٹھانیوں کے گاؤں میں خواتین قرآن لے کے ان کے سامنے نکلے کہ ہمارے نوجوان کو مت لے جاؤ، لیکن نہ انہوں نے 4 دیواری کی عزت کو ملوز خاطر رکھا، نہ بلوچ خواتین کے چادر کی عزت کو ملوز خاطر رکھا، نہ قرآن پاک کی. تو یہ ایک افسوسناک عمل تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. زہری میں ان شیطانوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. لیکن ایک حساب سے یہ چیز بہتر بھی ہوئی کہ ان کا اصل چہرہ بلوچ اور برا ہوئی عوام کے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا. تو اللہ کا فضل ہے، چلے دیر آیت درست آیت، کہ فورسز نے، ہماری پاکستان آرمی نے، فیڈرل گورنمنٹ نے، پروونشل گورنمنٹ نے بڑے صبر و تحمل کا اظہار کیا کہ ہو سکتا ہے یہ سمجھ جائیں اور کولیٹرل ڈیمیج سے بچا جائے، زہری کے عوام کو بچایا جائے. لیکن یہ شیطان مصر تھے اور بدماشی ان کی ہر حد کو پھلانگ گئی تھی. تو میں مبارکباد دوں گا، پیش کروں گا کور کمانڈر بلوچستان GOC 33 ڈیو اور تمام جوانوں کو کہ انہوں نے اپنا خون دیا لیکن جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا. اور جب پانی سر سے اونچا گزرنے لگا تھا تو انہوں نے گئے، بمشکل 3 دن لگے اور اس طوفان بدتمیزی کو ختم کر دیا گیا. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.